اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان سے بھی کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں جن کو وہ اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، فَاهْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اب غار میں پناہ لے لو، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کو پھیلا دے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے کام میں آسانی کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ اصحاب کہف کا واقعہ کچھ کل گزرا تھا، تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے بادشاہ کے سامنے شرک کرنے سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا تو بادشاہ نے ان کو مہلت دی، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب بادشاہ بھی ہمارا دشمن بن چکا ہے اور یہ لوگ بھی ہمارے مخالف ہو گئے ہیں، جب ہم نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور ان کے معبودوں سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، ہم نے شرک کرنے سے انکار کر لیا ہے، تو اب ہمیں اس پہاڑ کے اوپر جو غار ہے اس میں پناہ لے لینی چاہیے تاکہ ہم آسانی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کریں اور ان کے فتنے سے بھی محفوظ رہیں، یہ نہ ہو کہ بادشاہ ہمیں زبردستی شرک پر آمادہ کر لے۔ تو انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا، گفتگو کی کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَاهْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ جب آپ نے ان لوگوں سے بھی اور ان کے معبودوں سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی ہے تو اب چاہیے کہ آپ غار میں پناہ لے لو، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو پھیلا دیں گے اور کام میں آسانی پیدا فرما دیں گے۔ تو اسی وجہ سے جب وہ غار میں گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا مانگی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ تو انہوں نے ایک طرف تو شرک سے انکار بھی کیا، ظالم بادشاہ کے سامنے ڈٹ بھی گئے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہے۔ یہاں پر ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم فتیۃ، یہ فتح کی جمع ہے نوجوان، یعنی علماء تفسیر نے فرمایا کہ اس لفظ میں اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کی ہدایت کا جو اصل زمانہ اور اصل عمر ہوتی ہے وہ جوانی کی عمر ہوتی ہے، یعنی جب انسان جوان ہو اور گناہ کرنے کے ہر قسم کے اسباب بھی اس کے پاس ہوں، وہ گناہ کر بھی سکتا ہو اور پھر سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرے، تو یہ سب سے بڑا تقویٰ ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چند نوجوان تھے۔ تو اب غار کے اندر جب یہ چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے کرامات کے طور پر ان کی کرامت ظاہر کی اور ان کی 3 مختلف حالتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں، جو کہ عام حالت میں اس طرح ہوتا نہیں ہے، بطور کرامت کی اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے پہلی حالت یہ تھی کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، کہ آپ سورج کو طلوع ہوتے وقت دیکھتے کہ جب وہ طلوع ہوتا تو دائیں طرف سے ہو کر نکل جاتا، غار کے دائیں طرف سے ہو کر نکل جاتا، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہونے لگتا تو بائیں طرف کترا کر نکل جاتا، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ لوگ غار کے کشادہ حصے میں تھے۔ پہلی ان کی یہ حالت جو اللہ تعالیٰ نے کرامت کے طور پر ان کو عطا فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ سورج کی تپش اور دھوپ غار کے اندر نہیں جاتی تھی تاکہ یہ لوگ گرمی سے محفوظ رہ سکیں۔ طلوع ہوتے وقت وہ سورج دائیں طرف سے غار کے دائیں طرف سے ہو کر نکل جاتا اور غروب ہوتے وقت بائیں طرف سے ہو کر نکل جاتا، تو اس طرح ان کو جتنی گرمی کی ضرورت تھی تپش کی اتنی تو ان کو پہنچ جاتی، لیکن زیادہ گرمی سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرماتے۔ تو یہ کرامت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز عطا فرمائی تھی۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، من یہد اللہ فہو المہتد،
اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہیں تو وہی ہدایت پاتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہیں تو آپ اس کے لیے کوئی ہدایت پر لانے کے لیے کوئی رفیق اور ساتھی نہیں پائیں گے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، کرامت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور چیز عطا فرمائی تھی کہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، کہ اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ ان کو جاگتا ہوا سمجھیں گے جبکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ یعنی وہ سوئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، ان پر نیند طاری کر دی اور 309 سال تک وہ سوئے رہے، لیکن دیکھنے والا اگر کوئی دیکھتا تو ایسے ہی سمجھتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ یعنی ان کی آنکھیں بھی اس طرح کی بند نہیں تھی جس طرح سوئے ہوئے آدمی کی ہوتی ہیں، اور ان کی سانس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی دائیں طرف اور بائیں طرف کروٹیں بھی بدلتے تھے۔ کروٹیں بدلنے کا ایک مقصد تو یہی تھا کہ تاکہ دیکھنے والا ان کو سویا ہوا نہ سمجھے، اور دوسرا یہ کہ تاکہ ایک ہی طرف زمین پر پڑے رہنے سے ان کا جسم خراب نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کرامت ان کو عطا فرمائی تھی۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا چوکھٹ پر، غار کی چوکھٹ پر اپنے بازو پھیلائے بیٹھا تھا۔ یہ بھی ان کے جاگنے پر ایک دلیل تھی کہ کتا بھی اسی طرح 309 سال تک اسی غار کی چوکھٹ پر بیٹھا رہا، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر کھائے پیے اس کتے کو بھی زندہ رکھا اور ان نوجوانوں کو بھی زندہ رکھا، اور کوئی وہاں تک پہنچ بھی نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے اس کتے کی بھی شان بڑھا دی۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ تیسری حالت جو کرامت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی کہ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر آپ ان کو جان کر دیکھیں، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو آپ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور آپ کے دل میں ان کی دہشت اور رعب سما جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ حالت رکھی تھی کہ کوئی بھی ان کو دیکھ نہیں سکتا تھا، بلکہ ان کے غار تک ان کو دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اصحاب کہف کا رعب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ یعنی آپ بھی ایسا نہ کریں۔ تو یہ عام مخاطبین کو بھی حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا تھا۔ یہ رعب اور ہیبت کس بنا پر اور کن اسباب کی وجہ سے تھا؟ قرآن کریم نے اس کو تو بیان نہیں فرمایا، صرف اتنی بات بیان فرمائی ہے کہ ان کو دیکھنا ممکن نہیں تھا تاکہ لوگ وہاں تک نہ پہنچ سکیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی تھی۔ غار کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر کھائے پیے 309 سال تک زندہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم خود ہی ان کی کروٹیں بھی بدلتے تھے تاکہ ان کا جسم خراب نہ ہو، اور ان کا کتا بھی اپنے بازو پھیلائے چوکھٹ پر 309 سال تک بیٹھا رہا۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ رومیوں کے خلاف لڑائی میں ہم تھے، اور میرے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اس سفر میں ہمارا گزر اس غار کے پاس سے ہوا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اصحاب کہف کی تحقیق اور مشاہدے کے لیے اس غار میں جانا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی منع فرمایا تھا کہ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ مگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ حکم تو اس وقت ہو جب وہ زندہ تھے، اب تو وہ مر چکے ہیں، تو لہٰذا اب دیکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند آدمیوں کو تحقیق اور مشاہدے کے لیے بھیجا، لیکن جب ہی وہ لوگ غار میں داخل ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی گرم ہوا بھیج دی، ایسی گرم ہوا چلی کہ وہ لوگ غار کے اندر داخل بھی نہ ہو سکے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ابھی تک لوگوں کی پہنچ سے محفوظ رکھے، جب کہ ابھی وہ مر بھی چکے ہیں، لیکن جب وہ زندہ تھے تو اس بادشاہ جو کہ کافر تھا دقیانوس، اس کی تلاش کے باوجود لوگ وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر لوگوں کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کی اسی طرح حفاظت فرماتے ہیں۔